دوستو، جب کبھی بھی بھارت دیش کی سب سے خوبصورت عمارتوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں تاج محل کا نام ٹاپ پر آتا ہے، اور بھلا آئے بھی کیوں نہ، کیونکہ تاج محل تو دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ مگر انفارچونیٹلی اس وقت ہماری دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ساتھ ہی ساتھ انڈیا دیش کی خوبصورتی کی پہچان مانا جانے والا یہ تاج محل ووادوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اور یہ سارے وواد اس وقت شروع ہوئے ہیں کہ جب سوشل میڈیا کے تھرو انڈیا میں موجود بہت سارے گروپس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ تاج محل کے جو اپنے آپ میں ایک مقبرے کی پہچان رکھتا ہے، وہ دراصل ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک مندر ہے، یعنی کسی دور میں یہ ایک مندر ہی ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کو توڑ کر ہی یہاں پر تاج محل بنایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا کے تھرو اٹھنے والا یہ وواد اب اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب اس وواد کا کیس سیدھے طور پر الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تاج محل کے ان 20 سے 22 سیکریٹ یعنی خفیہ کمروں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ جن کو لے کر اس وقت سب سے زیادہ چرچائیں ہیں، اور جن کے بارے میں ہی یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ان سیکریٹ یعنی خفیہ دروازوں کو جلد سے جلد کھولا جائے، کیونکہ ہو نہ ہو تاج محل کے اتہاس کے بہت سارے راز انہی 20 سے 22 کمروں میں چھپے ہوئے ہیں کہ جن کو اتہاس میں پہلے کبھی بھی کھولا ہی نہیں گیا ہے۔ دوستو، شاہجہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے یہ خوبصورت عمارت 1632 میں بنوانا شروع کی تھی، اور آخرکار 20 سال کے بعد 1653 میں جا کر یہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور ان 20 سالوں میں تاج محل کو بنانے کے لیے تقریباً 22,000 مزدوروں نے لگاتار کام کیا تھا۔ 1,000 سے زیادہ ہاتھیوں کو تاج محل کا مٹیریل ڈھونے کے لیے کام میں لیا گیا تھا۔ دوستو، تاج محل کو بنانے کے لیے ترکی اور فارس جیسے علاقوں سے بڑے بڑے ماہر بلائے گئے تھے۔ دوستو، تاج محل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے یہ خوبصورت تاج محل بنوانے کے بعد یمنا ندی کے کنارے پر ہی ایک دوسرا تاج محل بنانے کی خواہش کی تھی۔ شاہجہاں چاہتے تھے کہ اسی تاج محل کی طرح ایک اور کالا تاج محل بنوایا جائے، لیکن دوستو ہسٹری کے پنوں پر اس بات کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کالے تاج محل والی بات کو سچ مان سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل بنانے کے بعد تاج محل بنانے والے تمام لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ ایسا تاج محل دوسری جگہ نہ بنا سکیں، لیکن دوستو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہسٹری میں کہیں پر بھی ایسی کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ شاہجہاں نے ان تمام تاج محل بنانے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس نے انہیں پوری زندگی کا خرچہ پانی دے کر یہ کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کی عمارت دوبارہ کہیں پر بھی نہیں بنائیں گے۔ دوستو، آج جتنے بھی لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں وہ لوگ تاج محل کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ جس تاج محل کے حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تاج محل کی فرنٹ سائٹ ہے، یعنی یہ تاج محل کا اگلا حصہ ہے، لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس حصے کو ہم تاج محل کا اگلا حصہ سمجھتے ہیں وہ دراصل تاج محل کا پچھلا حصہ ہے، اور تاج محل کا اگلا حصہ یمنا ندی کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ تاج محل کے اگلے حصے کی طرف سے جانا آج کے دور میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستو وجہ یہ ہے کہ شاہجہاں کے دور میں جب تاج محل بنایا گیا تھا تو اس کا فرنٹ یمنا ندی کی طرف ہی بنایا گیا تھا، اور شاہجہاں کے درباری لوگ بھی کشتیوں پر سوار ہو کر یمنا ندی کی طرف سے ہی تاج محل میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ راستہ ختم کر دیا گیا، اور آج تاج محل کا جو پچھلا حصہ ہے اسی کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے تاج محل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور لوگ اسی کو اگلا حصہ سمجھنے لگے۔ دوستو شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ تاج محل کے جو 4 مینار ہیں وہ چاروں کے چاروں مینار ایک برابر الٹی سائیڈ میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی تاج محل کی اپوزٹ سائیڈ میں وہ مینار جھکے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مینار تاج محل کو بنانے کے بعد کسی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے جھک گئے ہیں، بلکہ ان میناروں کو بنانے والوں نے اسی طرح سے ہی بنایا تھا، اور یہ مینار الٹی سائیڈ میں ہلکے سے جھکے ہوئے اسی لیے بنائے گئے تھے تاکہ اگر کبھی بھی یہ مینار کسی بھوکم یا آندھی کی وجہ سے گریں تو یہ تاج محل کی الٹی سائیڈ میں گریں اور تاج محل کو کوئی بھی نقصان ہونے سے بچایا جا سکے۔ فرینڈز، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انڈیا میں سب سے لمبی یعنی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے تو ضرور آپ کا جواب ہوگا قطب مینار، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ تاج محل کی جو اونچائی ہے وہ قطب مینار سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ سنگ مرمر سے تیار خوبصورت اور مضبوط عمارت یعنی تاج محل کی نیو کنی مضبوط پتھروں یا اینٹوں سے نہیں بلکہ لکڑی سے بنوائی گئی تھی، یعنی تاج محل کی پوری عمارت لکڑی کی نیو پر ہی کھڑی کی گئی ہے۔ دوستو تاج محل کی بنیاد میں ایسی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے
کہ جو لکڑی پانی کے کنیکشن میں آتے ہی اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کو یمنا ندی کے کنارے ہی بنوایا تھا۔ وہیں اس کے الٹ اگر کوئی بھی لکڑی پانی سے کنیکشن میں آ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے ایسی کون سی لکڑی تھی کہ جو پانی کے کنیکشن میں آ کر اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، جب 1857 میں آزادی کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو انگریزوں نے اس جنگ میں تاج محل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان لوگوں نے تاج محل کی دیواروں میں لگے ہوئے بڑے بڑے قیمتی موتی اور ہیروں کو نکالنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ان تمام کو تاج محل کی دیواروں سے نکال کر برٹین لے گئے تھے، جن کو آج تک واپس نہیں لایا جا سکا ہے۔ دوستو، تاج محل کے مین دروازے پر قرآن کریم کی آیتوں کو کندہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تاج محل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو لکھوایا گیا تھا، جو آج تک تاج محل میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت تاج محل کو لے کر ہمارے دیش میں ماحول بہت زیادہ گرم ہے۔ اس پورے معاملے کا کیس ہائی کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے، اسی لیے اب ہر کسی کو انتظار ہے کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے۔ بات کریں اگر اس پورے دعوے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس دعوے کی شروعات اس وقت ہوئی تھی کہ جب PNOA کے نام کے ایک انسان نے تاج محل کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، جس کتاب میں اس انسان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دراصل تاج محل ایک مقبرہ بننے سے پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا، اور اس مندر کو توڑنے کے بعد ہی شاہ جہاں نے یہاں پر مقبرہ بنوایا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شروع میں اس کتاب کو لوگوں کی طرف سے کوئی خاص اٹینشن نہیں ملا تھا، مگر پھر بعد میں سن 2002 میں اسی رائٹر نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی دائر کی تھی، جس عرضی میں اس رائٹر نے سپریم کورٹ سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ جلد سے جلد ASI کو یہ آرڈر دے کہ ASI تاج محل پر ریسرچ کر کے اور چھان بین کر کے یہ کلیئر کرے کہ تاج محل جو اب مقبرہ ہے، یہ مقبرہ بننے سے پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا، مگر سپریم کورٹ نے اس کی یہ یاچکا خارج کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ASI بھی وقت پر اس دعوے کو پوری طرح سے نکارتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کئی بار اس بات کا جواب دیا جا چکا ہے کہ تاج محل کے جن کمروں کو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے وہ دراصل سیکیورٹی پرپس سے رکھا جاتا ہے، تاکہ تاج محل میں گھومنے آنے والے عام لوگوں کو کسی بھی طرح سے ان کے اندر جانے سے روکا جا سکے۔ فی الحال دوستو، اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔